وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کے متعلق جو فیصلہ آیا ہے ایک عدالت کا، اس کے بارے میں سوال پوچھا ہے بھائی نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ اس غلط فیصلے سے جو شرعی نکاح ہوتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو شرعی حکم کے سے ٹکراتا ہو اور شرعی حکم سے متصادم ہو اور اس کے خلاف ہو۔ تو چونکہ یہ فیصلہ شرعی حکم کے خلاف ہے، اس لیے ان کے نکاح پر اس فیصلے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شرعی طور پر ان کا نکاح 100% درست اور صحیح ہے، وہ زوجین ہیں اور زوجین کے طور پر ان کا رہنا حلال ہے اسلام کے مطابق۔ کیونکہ جب ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی عدت مقرر کی ہے۔ 3 قروء عدت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ تو قروء کہتے ہیں حیض کو، مینسز کو۔ تو جب اس کا تیسرا حیض مکمل ہو جائے اسی دن وہ عورت آزاد ہو گئی۔ وہ 2 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، 2.5 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، 2.25 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو جب اس کی عدت 3 حیض اس کے مکمل ہو گئے تو وہ عورت آزاد ہے۔ ہمارے معاشرے میں 90 دنوں کی بات ہے، یہ 90 دن اسلام میں نہیں ہے کہیں بھی۔ 3 قروء ہیں، 3 حیض ہیں۔ اگر آج مثال کے طور پر آج کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے اور اگلے دن اس کو حیض شروع ہو گیا تو یہ ایک حیض تو چند دنوں کے اندر ہی پورا ہو جائے گا اس کا، اور 2 حیض باقی 2 مہینوں میں آ جائیں گے، تو یہ 2.25 مہینوں کے اندر اندر اس کے عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ 90 دن والی بات نہیں ہے۔ اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، اور اگر وہ حاملہ بھی نہیں ہے، حیض والی بھی نہیں ہے، تو پھر عدت 3 ماہ ہوتی ہے۔ 3 ماہ بھی اسلامی ہوتے ہیں، اور اسلامی 3 ماہ کبھی بھی 90 دن نہیں بنتے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب طلاق ہو گئی، طلاق کے اندر اندر اگر پہلی طلاق ہو زندگی میں یا دوسری طلاق ہو، طلاق کے اندر اندر خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اسلام نے اس کو رجوع کا حق دیا اسی آیت کے اندر، 228 نمبر آیت ہے جو سورہ بقرہ کی۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو اسی ایک مرتبہ طلاق کہنے سے، ایک مرتبہ طلاق دینے سے اسلام میں عورت مطلقہ ہو گئی ہے، اس کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ آزاد ہے۔ اب جب وہ آزاد ہو گئی ہے تو اس کا دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے اور پہلے خاوند کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، جس طرح یہ مسئلہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 232 نمبر آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اگر پہلے خاوند سے صلح ہوتی ہے تو نئے نکاح سے ہو سکتی ہے۔ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا تھا، عدت کے بعد نئے نکاح سے صلح ہو سکتی ہے، اور جب عدت مکمل ہو گئی تو پھر نیا نکاح کر کے پہلے خاوند سے بھی صلح ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے شرعی طور پر۔ بشرا بی بی نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ بقول عمران خان صاحب کے بھی اور بشرا بی بی کے بھی وہ عدت کے بعد اس نے کیا ہے، کیونکہ وہ ایک دیندار عورت ہے، پردے والی عورت ہے، شریعت کو سمجھتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا، تو اس نے وہ جو شرعی تقاضا ہے اس کو پورا کر کے نکاح کیا ہے، جس پر اس کا حلفی بیان وہ بھی موجود ہے، عمران خان کا بھی حلفی بیان موجود ہے۔ تو عمران خان بھی پڑھا لکھا انسان ہے، اس کو بھی دین کا، شریعت کا کئی مولویوں سے بھی زیادہ پتہ ہے، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عدت کے اندر جو ہے نا وہ نکاح کر لیتا ہے۔ تو عدت کے بعد نکاح ہوا ہے، اور یہ جو الزام لگانے والا شخص ہے نا، اس نے 6 مہینے تک تو الزام لگایا ہی نہیں، بلکہ وہ اپنی بیوی کی پاک دامنی، طہارت اور نیکی اور تقوی کی جو ہے نا وہ گواہیاں دیتا رہا، اس کی گواہی موجود ہے۔ اور پھر جب اس کو جو ہے نا وہ پریشر زدہ کر کے جو ہے نا بعض لوگوں نے جن کا شکست خوردہ ہونے کی وجہ سے دیوالیہ پن ہو چکا ہے اخلاقی طور پر، اور وہ اخلاقی جو ہے نا گراوٹ کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، وہ ان لوگوں کے پریشر کی وجہ سے اس نے اپنے بیان کو بدل لیا۔ ایک شخص جو بار بار بیان کو بدلتا ہے اس کی بات ہی لغو ہو جاتی ہے، وہ گواہی کے قابل ہی نہیں رہتا، تو اس کی گواہی پر کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ فیصلہ جو ہے نا وہ باطل ہے۔ ان کا نکاح کتاب و سنت کے مطابق وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حرف دینے کے لیے تیار ہیں دونوں۔ تو اور گواہ جو ہیں وہ ان کے دونوں کے بیان، وہ مولوی جو نکاح پڑھانے والا ہے اس کا بیان بھی پھر جاتا ہے، کبھی کوئی بیان ہوتا ہے، کبھی کوئی بیان ہوتا ہے، اور یہ جو پہلا خامد ہے اس کا بھی کبھی کوئی بیان ہوتا ہے، کبھی کوئی بیان ہوتا ہے۔ تو ایسے گواہوں کی گواہی تو ناقابل اعتبار ہے، مردود ہے یہ گواہی شرعی طور پر۔
تو یہ فیصلہ صرف عمران خان کے ساتھ دشمنی کے لیے اور عمران خان صاحب کو معاشرے میں بے توقیر کرنے کے لیے عمران خان کے دشمنوں نے کروایا ہے اور کیا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔ سنن ابو داود میں اور دوسری کتابوں میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، قاضی فیصلہ کرنے والے جج تین قسم کے ہوتے ہیں، دو جہنم میں جاتے ہیں سیدھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک جنت میں جاتا ہے۔ جنت میں وہ جاتا ہے جو فیصلے کو پہچانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، کیسے فیصلہ کرنا ہے، اس کو پہچانتا ہے اور بالکل حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک بندہ وہ جو فیصلے کو پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہے فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، پتہ بھی ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے ڈنڈی مارتا ہے، فیصلے میں غلط فیصلہ کر دیتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ قاضی جس کو فیصلہ کرنے کا پتہ ہی نہیں، دین کی الف بے بھی نہیں اس کو آتی، اور اس کو جج بنا کے بٹھا دیا گیا ہے اور وہ لوگوں کے جہل پر فیصلے کرتا ہے، یہ صحیح بھی فیصلہ کر دے تو سیدھا جہنم میں جائے گا نان سٹاپ۔ تو یہ فیصلہ بھی اس کا غلط ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہ قاضیوں کو چاہیے، ججوں کو چاہیے، یا تو وہ اگر حق کو پہچانتے ہیں تو حق کے مطابق فیصلہ کریں، نہیں پہچانتے تو ویسے استعفے دے دیں، اور اگر ان کو کوئی حق پر فیصلہ نہیں کرنے دیتا تو استعفیٰ دے کے چھوڑ دیں، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں مت بنائیں، یہ غلط فیصلے کر کے اور لوگوں کی عصمتوں کو اچھال کر اپنی عاقبت خراب مت کریں۔